جنم لے رہے ہیں، کو صحابہ کرام علیہ رضوان دی شان دے اندر بکواس کردا ہے اور کوئی اہل بیت دی شان دے اندر بکواس کردا ہے۔ کوئی کسی ایک صحابی دی شان چ بکواس کردا ہے، کوئی 2 صحابہ دی شان چ بکواس کردا ہے، کوئی 10 صحابہ دی شان چ بکواس کردا ہے۔ لیکن ایمان دا تقاضا ہے کہ تسی اگر ایمان اپنا بچانا ہے تو پھر تمام صحابہ کلہم، کسے صحابی دی نفی نہیں، تمام تر صحابہ انہوں سر خم تسلیم کرنا پے گا کہ تمام عادل نے، تمام مومن نے، تمام مسلمان نے، پھر بندے دا ایمان بچدا ہے۔ اگر بندہ تمام صحابہ دی شان و شوکت اور عزت اور طہارت نو تسلیم کر لے اور ایک صحابی دی تنقیص کرے، بندہ پھر بھی مسلمان نہیں۔ ایک صحابی تے شب و ستم کرے، بندہ مومن نہیں۔ ایک صحابی دے ذکر تو بندہ بیزار ہوئے کہ جی فلاں دا کیوں ذکر کیتا جاندہ ہے، کیوں تذکرہ کیتا جاندہ ہے، بندہ پھر بھی مومن نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک صحابی تو، یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تو 10 20 30 40 50 100 200 400، نہ فرمایا ایک صحابی۔ چونکہ آپ نے پتہ سی کہ لوگ حضرت امیر معاویہ دی شان چا بکواس کرنگے، لوگ حضرت ابو سفیان دی شان چا بکواس کرنگے، لوگ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی شان چا بکواس کرنگے۔ آپ نے پتہ سی چونکہ آپ دے دور دے اندر بھی خارجی رافضی فتنے موجود سن، بکواس کر دے سن، اس واسطے آپ نے فرمایا لوگوں تمام صحابہ دا نہیں، ایک صحابی دا، ایک صحابی تو، ایک صحابی رسول تو، ایک غلام رسول تو، ایک او ہستی، ایک او شخصیت کہ جنہیں رخ مصطفیٰ دیکھیا، وضحا دا چہرہ دیکھیا، اپنا جان، اپنا مال، تن، من، ہر چیز قربان کر دی تھی اور ایمان تے چلا گیا، موت ایمان تے آ گئی۔ اے لوگوں اگر کوئی بندہ ایک اس صحابی تو بندہ بیزاری اظہار کرے، جوش چاہے، غضب چاہے، آپ نے فرمایا رب فرماندہ ہے، میں نہیں کہندا، رب فرماندہ ہے کہ میرے محبوب دے صحابہ تے غضب اور غصہ اہل ایمان نہیں کر دے، کافر کر دے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہندا، رب فرما رہے قرآن دے اندر کہ میرے محبوب دے صحابہ انہاں دے نال اہل ایمان غضب نہیں کر دے، غصے چ نہیں آندے، ناراض نہیں ہوندے، انہاں دا ذکر سن کے اہل ایمان پریشان نہیں ہوندے۔ یہ نہیں کہندے کہ انہاں دا کیوں ذکر، انہاں دا کیوں ذکر، صرف اہل بیت دا ذکر کرو، نہ یہ نہیں کہندے کہ انہاں دا ذکر کتھے لکھیا، کیوں کر دیو 1400 سالہ کتاباں دے اندر مینوں نہیں نظر آیا۔ آپ فرماندے نے نا ایسی گل نہیں، رب فرما رہا ہے کہ لوگوں سن لو میرے محبوب دے صحابی تو اہل ایمان بیزار نہیں ہونگے، کافر بیزار ہوندے نے۔ فرمایا مومن بندہ بیزار نہیں ہوندا، جن نے میرا کلمہ پڑھ لیا، میرے تے ایمان لے آیا، او دے سامنے میرے کسے صحابی دا ذکر کرو، او دا دل ٹھنڈا ہو جاندہ ہے، او دا سینہ جوش نال پھول جاندہ ہے اور او دا چہرہ خوشی دے نال کھل جاندہ ہے۔ تسی میرے کسے کلمہ پڑھن والے دے میرے صحابی دا ذکر کرو، او
کہ محبوب کے وہ صحابہ کا ذکر کہ جنہوں نے کائنات سے والی وارث کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو پیٹ کیا، محبوب کائنات کے قدموں میں بیٹھے، محبوب کائنات کے قدموں کا ہتھاں کا چہرے کا جسم مبارک کا بوسہ لیا، انہاں کا ذکر کرو تے اہل ایمان خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا ذکر سن کے جڑا بندہ پریشان ہو جائے، سمجھ لو وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ اہل ایمان نہیں۔ وہ ایک صحابی کوئی بھی ہو گئے، ایک روایت اندر ہے کہ 1,24,000 صحابہ، ایک روایت اندر ہے کہ 2,24,000 صحابہ، جتنے بھی صحابہ نے اسی سر خم تشریف کر رہے ہیں، سارے سر متھے تھے، اسی کونا ہاتھاں نال انہاں دی شان و عظمت نوں سلام کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہاں نوں بڑی عزت بڑی شان عطا فرمائی۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں رب کو ڈرو، لوگوں خدا کو ڈرو، اللہ وحدہ لا شریک کو ڈرو۔ یا رسول اللہ کس چیز کو ڈریے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میرے تو بعد میرے صحابہ کو تنقید نہ کرنا، اس چیز کو ڈرے ہو کہ میرے ظاہری پردہ کرو کے بعد میرے کسی صحابی نے تنقید نہیں کرنی، انگلی نہیں چکنی۔ رب کو ڈرے ہو، خدا کو ڈرے ہو۔ فرمایا کہ جس بندے نے میرے کسی صحابی نے محبت کی تھی، انہیں میری وجہ کو میرے صحابی نے محبت کی تھی۔ فرمایا کسی نے اگر میرے کسی صحابی نے نال، میرے غلام کے نال، میرے عاشق کے نال، میرے دیوانے کے نال، میرے پروانے کے نال محبت کی تھی، انہیں میری وجہ تو کی تھی۔ آج اسی اگر صحابہ کرام کو مننے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تو مننے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی وجہ تو مننے کہ انہوں نے اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر گزاری۔ فرمایا کہ جس بندے نے صحابہ کے نال محبت کی تھی، اس بندے نے میری وجہ تو محبت کی تھی، اور جس بندے نے میرے کسی صحابی کے نال بغض رکھیا، عداوت رکھی، فرمایا وہ بھی وجہ پہ میرے نال بغض اور عداوت نہیں رکھی، بلکہ میری وجہ تو اس بندے نے انہوں نے نال بغض اور عداوت رکھی۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ کا مقام اور شان بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، اے لوگوں، میرے صحابہ کی بڑی شان ہے، میرے صحابہ کی بڑی عزت ہے، میرے صحابہ کا بڑا مقام ہے کہ صحابہ میارے ایمان لے۔ اگر صحابہ نو مانو گے کہ مومن کہلاؤ گے، مسلمان کہلاؤ گے۔ اگر صحابہ نے تنقید کرو گے، اگر صحابہ نو رنجا دو گے، صبر شکم کرو گے، لکھ نمازہ پڑھو، لکھ روزے رکھو، لکھ طواف کعبہ کرو، لیکن مومن نہیں، کافر بنو گے، اور اس دنیا کو کافر ہو کے دنیا کو چلے جاؤ گے۔ ایمان لے کے نہیں جاؤ گے، ایمان نہیں بچے گا اگر میرے کسی صحابی نے اس کی تنقید کا نشانہ بنایا۔ آج کے دور کے اندر، اس دور حاضر کے اندر بہت سارے لوگوں نے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو واسطے رسول بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیر بھی کہیں گے، بعض مولوی بھی کہتے ہیں، بعض مفتی بھی کہتے ہیں۔ تمام کی تمام پیری اور تمام کی تمام مولویت صحابہ کرام کے قدموں کو قربان کر دیے۔ نہ ایسی مولویت چاہیے، نہ ایسی پیری چاہیے، نہ ایسی شیخ الاسلامی چاہیے، کوئی
ایسا عہدہ نہیں چاہیے کہ جڑا صحابہ دا غردار بنا دے، جڑا صحابہ دا بے ادب بنا دے۔ اللہ ایسے علم تو بھی محفوظ رکھے، اللہ ایسے علم تو بھی پناہ دے کہ جس علم دی وجہ تو بعد ہوتا نا کہ بندے نو علم دا حیضہ ہو جاندہ ہے کہ میری بڑی بڑی جماعت ہو گئی ہے، میں تے کتاباں بھی لکھ چکیا، میرے تے بڑے مرید ہو گئے، میرے بڑے غلام ہو گئے نا، میں تے ایک آواز دیاں تے سارا ملک بند کر دیں گے۔ اللہ ایسے حیضے تو محفوظ رکھے، ایسی جماعت تو اللہ محفوظ رکھے کہ صحابہ کرام، میرے آقا و مولا و ملجا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جس بندے نے میرے صحابہ دے نال محبت رکھی، میری وجہ تو محبت رکھی، جس بندے نے میرے صحابہ دے نال عداوت رکھی، میری وجہ تو عداوت رکھی، جس بندے نے میرے صحابہ نو اذیت دیتی، اس بندے نے مینوں اذیت دیتی۔ فرمایا جن نے میرے کسی صحابی تے تنقید کی تھی، شب و ستم کیتا، گالاں کڈیاں، اور میرے صحابی دے ذکر تو بیزار ہویا۔ فرمایا میرے صحابی دے ذکر تو بیزار نہیں، وہ میرے تو بیزار ہے، وہ مینوں اذیت دے رہا ہے، مینوں تکلیف دے رہا ہے۔ فرمایا جن نے مینوں اذیت دیتی انہیں رب نو اذیت دیتی، اور جن نے رب نو اذیت دیتی میرے آقا نے فرمایا میرا رب انہوں گرفتار کر لے گا، میرا رب انہوں اوندے منہ جہنم دے اندر چھوڑ دے گا، چونکہ صحابہ دا بے ادب گستاخ ایمان لے کے دنیا تو نہیں جاندا۔ مت کوئی ایسا بدبخت، کسے بھی بدبخت، ایسے بدبخت دی محفل سے بیٹھو ہی نہ کہ جڑا صحابہ کرام دی شان چ تنقید کرے، صحابہ کرام دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار محبت انس۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ اسی جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس تے جانے ہم، دولت اقدس تے جانے ہم، جدو اسی آپ دے آستانے تے جانے ہم، تے اسی کسے دے گھر جائیے تے دروازہ کھڑکانے ہاں زور نال، بیل دینے ہاں زور نال، پورے ہاتھ نال دروازہ کھڑکانے ہاں، لیکن صحابہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے غلام آپ فرماندے نے جدو اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جاندے دروازے تے دستک اپنے ناخنا دے نال دیندے، ناخنا نال، آپ فرماندے نے انگلاں نہیں لاندے، صرف اے اگو ناخن لا کے دروازے تے دستک دیندے کہ کتے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، دروازے دی دستک تو بھی میرے محبوب نو اذیت نہ پہنچے۔ صحابہ اینا ادب کر دے اور تو پھر میرے آقا صحابہ نو کیوں نہ عزت دین، پھر میرا رب کیوں نہ صحابہ دے متعلق فرما دے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ لوگوں سنو میں رب وحدہ لا شریک ان ساریاں تو راضی ہیں، کلہم تو راضی، کوئی صحابی بار نہیں، کوئی صحابیات بار نہیں، نہ حضرت ابوبکر صدیق، نہ حضرت عمر فاروق، نہ حضرت عثمان غنی، نہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نہ حضرت امیر معاویہ، نہ حضرت ابو سفیان، نہ جناب حضرت ہندہ، تمام صحابہ میرے رب نے فرما دیتا اے لوگوں میں انہاں تو راضی، اے میرے تو راضی۔ کس واسطے؟ اس واسطے کہ انہوں نے محبوب کائنات تو ہر چیز قربان کر دی تھی، رب دے محبوب تو ہر چیز فدا کر دی تھی۔ عربہ بن مسعود کہنے میں نو حدیبیہ دے مقام دے اندر قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بھیجیا کہ جاؤ جا کے انہاں دی خبر لے کے آؤ، پتہ لے کے آؤ۔ دیکھو صحابہ دی حضور نال محبت اور پیار، عقیدت۔ عربہ بن مسعود کہندے نے کہ جدوں میں آیا میں دیکھ کے حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھا نبی مکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے،
نبی مکرم وضو فرمان لگے اور صحابہ دا اتنا ہجوم ہو گیا کہ وضو دے پانی دا ایک قطرہ بھی زمین دے اتے نہیں جا رہا، سارا پانی صحابہ اپنے ہتھاں دے لے رہے نے۔ عربہ بن مسعود کہنے کہ مینوں ڈر آ گیا، خوف آ گیا کہ کتے صحابہ آپس دے اندر تلواراں نہ کڈ لین کہ پانی میں لینا ہے، پانی میں لینا ہے، تبرک میں لینا ہے، مینوں لین دیو۔ آپ فرماندے نے اینا ادب، اینا جوش، اینا ولولہ۔ آپ فرماندے نے نبی مکرم رسول محتشم اپنا لعاب دہن زمین دی طرف اگر بھیج دینے، صحابہ زمین تے نہیں جان دے، تلیاں تے لے لیندے نے، اپنے منہ تے، متھے تے، سینے تے، سر تے مل لیندے نے۔ آپ فرماندے نے میں دیکھیا کہ صحابہ میرے آقا دے نبی مکرم رسول محتشم دے ارد گرد نے، اگر حضور دا ایک منہ مبارک زمین تے آندا ہے، صحابہ زمین تے نہیں آن دے، اپنیاں تلیاں تے لے کے تبرکن کول رکھ لیندے نے۔ آپ فرماندے نے میں واپس گیا، میں جا کے انہوں نے کہا کہ میں خدا دی قسم، میں نجاشی نو، میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، کیسر و کسریٰ بھی دیکھیا، لیکن اینا ادب، اینا احترام، اینی عقیدت کسے دربار دے اندر نہیں دیکھی جنی عقیدت، ادب اور احترام محمد عربی دے دربار دے اندر دیکھے۔ اینا پیار کہ دوسرے بادشاہ بھی آئے، انہوں نے بڑا بڑا مال دیتا، لیکن انہوں دی رعایا نے انہوں دا اینا ادب احترام نہیں کیتا جنہ حضور دے صحابہ حضور دا کردے نے۔ پھر کیوں نہ میرا رب فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں انہاں تو راضی ہے، میرے تو راضی۔ پھر رب کائنات فرما دے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے محبوب اے سارے دے سارے جنتی نے۔ حضرات محترم صحابہ کرام دی محبت، صحابہ کرام دا پیار، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم رسول محتشم جدو اپنے آستانے تو باہر تشریف لے کے آندے اور مہاجرین اور انصار دا مجمع محفل لگی ہوندی، میرے آقا تشریف رکھ دے اور میرے آقا جدو بیندے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان تشریف رکھ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور جدو بھی محفل کے اندر تشریف رکھ دے، سجے پاسے ایک صحابی دل علی سائڈ دے دوسرے صحابی یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان میرے آقا تشریف فرمان دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے کہ تمام صحابہ موجود ہوں دے، لیکن کسے دے اندر اینی ہمت نہیں پہندی کہ آقا دی طرف نظر پر کے کوئی دیکھ سکے۔ حضور دا چہرہ اینا حسین و جمیل، اینا جاہ و جلال، آپ فرمانے نے کسے دے اندر ہمت نہیں کہ ایک نظر پر کے دیکھ سکے، لیکن رخ مصطفیٰ ایسا کہ بندہ ساری زندگی بھی دیکھ دارے سیر نہ ہوئے، ساری زندگی دیکھ دارے سیر نہ ہوئے، لیکن آپ فرماتے ہیں کوئی صحابی کسی دے اندر اینی طاقت نہیں کہ ایک ٹکٹکی لگا کے آقا دا چہرہ دیکھ سکن، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھ کے بڑے خوش ہوں دینے، تبسم کر دینے، اور میرے آقا جدو ملاحظہ فرمانے نے پھر میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق نو بھی دیکھ دینے، حضرت عمر فاروق نو بھی دیکھ دینے، اور پھر میرے آقا بھی تبسم فرمانے نے۔ آپ فرمانے نے اے انہاں دا آپس دا پیار اور محبت دا معاملہ ہے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اے انہاں دی آپس دی باہمی پیار اور محبت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھ دینے، حضرت عمر فاروق بھی دیکھ دینے، اور پھر میرے آقا بھی انہاں دی طرف نظر کرم فرما دینے۔ آپ فرما دینے اے محبت انہاں دی باہمی محبت ہے۔ حضرات محترم صحابہ دی محبت معیار ایمان ہے، صحابہ دی محبت ایمان ہے، این ایمان ہے کہ اگر صحابہ نال بغض رکھیا تے بندہ مومن نہیں، اگر اہل بیت نال بغض رکھیا تے بندہ مومن نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں دی محبت لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ رب العزت
دونوں دی محبت سانو مرنا اور جینا عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.